وعلماء ملته الكاملين وأولياء أمته الواصلين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الملعون الرجيم. بسم الله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم الرحمن الرحيم. ثم من نطفة من علقة ثم من مضغة أو كما قال صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الحنين المكين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی حبیب اللہ. الصلاة والسلام وعلی آلک و صحابک یا حبیب وعلی آلک و صحابک یا سیدی حبیب اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا بتاؤں کیا نہیں اور کیا سے کیا رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، نام خدا رہ جائے گا. کیا بتاؤں کیا نہیں اور کیا سے کیا رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، نام خدا رہ جائے گا. اپنے اپنوں سے کریں گے بے وفائی دیکھنا، اپنے اپنوں سے کریں گے بے وفائی دیکھنا. اپنے پانی کا پیاسا خود دریا رہ جائے گا، اپنے پانی کا پیاسا خود دریا رہ جائے گا. بوئے گا کوئی شجر اور کھائے گا کوئی ثمر، بوئے گا کوئی شجر اور کھائے گا کوئی ثمر. اس پیار کے پودے کو کوئی پالتا رہ جائے گا، اس پیار کے پودے کو کوئی پالتا رہ جائے گا. لاکھ ہو طوفان اور ہو ہزاروں آندیاں، مگر جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. حمد و صلات کے بعد محترم المقام واجب الاحترام سادات عظام، اللہ رب العزت سادات کا سایہ تادیر ہم گناہ گاروں کے سروں پہ قائم و دائم رکھے. جو جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس ٹاپک پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی کو چھپا دیتی ہے اور انسان کی کیفیت لمحہ لمحہ بدلتی رہتی ہے. کیونکہ یہ موضوع حیات کے فلسفے میں سمجھنے کے لیے ازحد ضروری ہے. میں پوری کوشش کروں گا کہ میں الفاظ سادہ سے سادہ استعمال کروں، مگر میری مجبوری ہے. امید واسطہ کہ ویسے بھی سادات تو سمجھ لیتے ہیں، یہ سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص صلاحیت دی ہے، کیونکہ دین ان کے گھر کا ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان سے تو سمجھا جاتا ہے. کبھی غور کریں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق پانی کی بوند سے کی ہے. انسان کی تخلیق کی ابتدا پانی کی بوند سے کی ہے اور اس میں مٹی کی آمیزش رکھی ہے. پانی اور مٹی کی آمیزش کو
پھر آگ کی حرارت دی گئی. اس آگ کی حرارت کے بعد پھر ہوا سے اس کو مزید تیز کیا گیا. آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 عناصر، ان تمام کا تعلق عالم اجسام سے ہے. یہ دنیا کائنات کی چیز ہے. آگ بھی یہاں کی ہے، پانی، مٹی، ہوا، یہ سب کچھ ادھر کا ہے. کرۂ ارض کے اوپر نہ آگ ہے، نہ پانی ہے، نہ مٹی ہے. توجہ ذرا کریں اے حضرت انسان، غور کر. جہاں میرے بابا کو بنایا گیا، رکھا گیا، وہاں نہ پانی تھا، نہ آگ تھی، نہ مٹی تھی. بنایا یہاں گیا، رکھا وہاں گیا. بنایا یہاں کے لیے، رکھا وہاں گیا. توجہ کریں ذرا، بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو پانی اور مٹی کے خمیر بنا کے طائف اور مکے کے درمیان رکھا اور 40 دن اس پہ انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہی. 39 دن غم و اندوہ کی بارش ہوئی ہے، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی ہے. 40 دن غم و اندوہ کی بارش ہوئی ہے، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں، جملہ ذرا غور سے، بڑی مہربانی، میرا جملہ ضائع نہ ہو، بڑی امید ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بڑی مہربانی. میرے نبی فرماتے ہیں، من کان نبیًا وآدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آدم کا پانی اور مٹی ملے نہیں تھے بھی، ملے نہیں تھے. پانی علیحدہ تھا، مٹی علیحدہ تھی. بین لفظ درمیان، مٹی اور پانی کے درمیان آدم تھا، میں نبی تھا. واہ 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 واہ، کیا پوائنٹ ہے. سبحان اللہ، بہت اچھے. آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، میں نبی تھا. معلوم یہ ہوا کہ نبی ہمارا وہ نبی ہے جس نے آدم کی مٹی اور پانی کو ملایا تھا. جب میرا نبی آدم سے پہلے تھا، آدم بنا بعد میں. آدم کے لیے آگ، پانی، مٹی، ہوا کی ضرورت تھی. اب ذرا قرآن کو ٹچ کیجئے اسی چیز کو. اللہ کہتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. میں وہ اللہ ہوں جس نے تیری ماں کے شکم میں تیری تصویر بنائی. تصویر کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے. بالکل. ماں کے پیٹ میں روشنی نہیں. تصویر کے لیے رنگوں کا ہونا ضروری ہے، وہاں رنگ نہیں. تصویر کے لیے قلم کا ہونا ضروری ہے، وہاں قلم نہیں. واہ واہ، کیا بات ہے. تصویر کے لیے یہ چیزیں ہونا ضروری ہے مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور تصویر بنی ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے. آگ بھی تصویر کی دشمن، پانی بھی تصویر کا دشمن، ہوا بھی تصویر کی دشمن، مٹی بھی تصویر کی دشمن. کیا بات ہے، کیا بریکیاں ہیں. یہ ساری چیزیں دشمن تھی. اللہ نے 4 دشمن چیزوں کو اکٹھا کر کے تیری تصویر کھینچی ہے وہاں جہاں روشنی نہیں. تیری
تصویر کھینچیے وہاں جہاں روشنی نہیں ہے، اور پھر وہ تصویر ہوتی ہے بے جان، تصویر میں جان نہیں ہوتی، تصویر ہوتی ہے بے جان۔ پھر اللہ نے اس تصویر کو حرکت دینے کے لیے ایک پانچویں چیز کا انتخاب کیا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ چار چیزیں عالم اجسام سے تھی، چار چیزیں عالم ارض سے میں تھی، اور ارض میں جان نہ تھی۔ پھر اللہ نے ایک چیز کا انتخاب کیا، وہ عالم امر سے ہے، جس سے کہتے ہیں روح۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ اب پانچ چیزیں اکٹھی ہوئی، 4 مہینے تک ماں کے شکم میں وہ تصویر تھی، اس میں جان نہ تھی، 4 مہینے تک ماں کے شکم میں وہ بے جان وجود رہا، 5ویں مہینے اس میں روح پھونکی گئی۔ اب وہ تصویر نہ رہی، تصویر میں حرکت آ گئی۔ وہ تصویر نہ رہی، تصویر میں حرکت آ گئی۔ جب حرکت آ گئی تو وہ انسان کا پتلا 5 مہینے تک ماں کے شکم میں 5 مہینے تک بغیر کچھ کھائے پیے رہا۔ کیوں؟ 5 تھے نا، میری بات آپ سمجھے نہیں ہے، وہ 5 تھے نا، نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہے نا، تو وہ کتنے تھے؟ 5۔ یہ ساری کائنات کی زندگی کا تعلق 5 کے ساتھ ہے۔ ہوا سے خمسہ 5، نمازیں 5، ساعتیں 5۔ اللہ نے جب اس کو 5 مہینے تک پانچوں کو 5 مہینے تک ایک جگہ رکھا، اس کے بعد اللہ کی مرضی آئی، اللہ نے نظام بدلا، نظام بدل کے وہ ایک ننھی منی کلی کی شکل میں بچی یا بچہ اس دنیا میں آیا۔ اب دیکھیں قرآن پڑھتے ہیں، جب تک روح نہ تھی جسم بے جان تھا، جب روح آئی، اب سوال پیدا قرآن سے پوچھئے، اللہ کہتا محبوب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تجھ سے پوچھتے روح کیا ہے؟ شاہ صاحب ایسا چیز رہا ہے صاحب بیٹھنے میں ذرا میرے طرح جی توجہ، محبوب سوال کرتے ہیں روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، ان کو کہہ دو روح اللہ کا امر ہے۔ یا اللہ تیرا امر کیا ہے؟ قرآن پڑھتے جائیے، انما امرہ اذا ارادہ، امر ہے میرا ارادہ۔ یا اللہ تیرا ارادہ کیا ہے؟ اذا ارادہ شیئن، میرا ارادہ میرا چاہنا ہے۔ یا اللہ تو چاہتا کیا ہے؟ انما امرہ اذا ارادہ شیئن ان یقول، میں چاہتا ہوں بات کروں، میں چاہتا ہوں غور کروں، میں چاہتا ہوں گفتگو کروں، تو یا اللہ تجھے کون روکنے والا ہے؟ تو مالک الملک ہے، تو خلاق کے عالم ہے، کار گفتگو، آواز قدرت آئی، میں گفتگو نہیں کروں گا، کیوں؟ میں زبان سے پاک ہوں،
واہ 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 کیا بات ہے، بہت اچھے، سبحان اللہ، پاک ہوں۔ اگر کروں گفتگو تو پھر ہوگی زبان، اگر ہوگی زبان پھر ہوگا زکن، اگر ہوگا زکن پھر ہوگا بدن، اگر ہوگا بدن پھر ہوگی سمت، اگر ہوگی سمت تو میں مقید ہو جاؤں گا، جو مقید ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، بڑی مہربانی، جو مقید ہوتا ہے وہ اللہ، اس لیے میں بات نہیں کرتا۔ اچھا یا اللہ، قرآن بڑی مہربانی، قرآن یا اللہ کال کرنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتے میں چاہتا ہوں ان یقول لہو کن، کون، واہ 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 واہ، میں چاہتا ہوں میں کن کہہ دوں تو کن کہہ دے تو ہوگا کیا؟ فرمایا فیکون، پھر ہو جائے گا، ہو جائے گا، واہ واہ واہ، میں نے تو کہنا کن ہو جا، فیکون ہو جائے گا، لیکن کن کہنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ زبان سے پاک ہے، کن کہنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، میرا اللہ زبان سے پاک ہے۔ اب قرآن سے پوچھ لیجئے بھی اللہ کا قول ہے کیا؟ قرآن سے پوچھئے نا۔ میں ایک قاعدہ کلیہ دیتا ہوں اپنے دوستوں کو اکثر اوقات کہ جس مسئلے میں میرے پیر فرما رہے پنجابی میں، لیکن میں بڑے پنجابی میں ایسے یہ توجہ بڑی مہربانی، میں قاعدہ کلیہ پیش کیا کرتا ہوں دوستوں کو کہ جس مسئلے میں تمہیں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے اس مسئلے کے متعلق قرآن میں جتنی آیتیں ہیں وہ ساری کوٹ کر لو، اس کے حق میں ہے یا اس کی مخالفت میں ہے، ساری آیتیں اکٹھی کرو گے تو نتیجہ خود بخود سامنے آ جائے۔ یہ قرآن ہے، اگر نہ سمجھے تو ہماری بدقسمتی، قرآن نہ پڑھے تو ہماری بدقسمتی، ورنہ قرآن نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی ہوئی، قرآن تو واضح ہے، یہ تو کھلی کتاب ہے۔ اب قرآن سے پوچھو، اللہ کہتا ہے این یقول، قول کروں، اب قول کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، اللہ کہتا ہے این یقول لہو، میرا جی چاہتا ہے قول کروں، وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، وہ قول رسول کریم کا ہے۔ بہت اچھے، یہ پورے کا پورا قرآن رسول کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کو کسی نے کلام کرتے نہیں دیکھا، جبریل لے کے آیا، جبریل کو لاتے کسی نے نہیں دیکھا، اور ہم نے تو سنا آمینہ کا لال کہہ رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، ہم مان گئے۔ جب وہ کہتے ہیں میری مرضی، پھر ہم مان گئے یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، ہم نے تو صرف رسول کو قول کرتے دیکھا ہے، اللہ کو کسی نے قول کرتے دیکھا نہیں، اللہ کو قول کرتے کسی نے دیکھا نہیں، قول کون کرتے؟ رسول۔ ہم تو رسول کو قول کرتے سنتے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور قول کیا ہے؟ کن، ہو جا، کن کا مادہ ہے کونن۔ لغت پڑھو یار، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کن کا مادہ ہے کونن، یکون، یکون کا مادہ بھی کونن، کن کا مادہ بھی کونن، یکون کا مادہ بھی کونن۔ جب دو کونن مل جاتے ہیں تو کونین بن جاتا ہے۔ کیا
سبحان اللہ. جب دو کون ملے تو کون این بن جاتا ہے. کون بن جاتا ہے. فدائے اولاد بطول، غلام اولاد بطول امام احمد رضا خان کیا فرماتے ہیں؟ بزم کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بزم کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اب جب کونین بن گئی تو کونین کے لیے مخلوق کا ہونا ضروری ہے. بے شک بے شک بے شک. پھر مخلوق کے لیے اقسام ہیں. نوری مخلوق، ناری مخلوق، خاکی مخلوق. نوری مخلوق جو گناہ نہیں کرتی، نوری مخلوق لباس کی محتاج نہیں، نوری مخلوق خوراک کی محتاج نہیں، نوری مخلوق صرف عبادت کرتی ہے. نوری مخلوق کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے. نوری مخلوق میں عیب نہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نوری مخلوق میں عیب نہیں. اگر وہی نوری، توجہ بڑی مہربانی، جملہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی جملہ آپ کو شاید کسی نے نہ دیا ہو. نوری مخلوق میں عیب نہیں. اگر وہی نوری فرشتہ انسان کی شکل میں آ جائے، انسان کی کیفیت میں آ جائے، انسان کی حالت میں آ جائے، تو بے بابل ہاروت و ماروت وہ بھی گناہ کرنے لگ جاتا ہے. نوری مخلوق انسان کی شکل میں آ جائے، اس میں بھی گناہ کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، سب سے ناقص ترین مخلوق انسان کی ہے. میں برادریوں کی طرف نہیں جاتا، انسان کی بات. سب سے ناقص ترین مخلوق انسان ہے. یہ اتنا ناقص ہے، کپڑا نیا پہنے، وجود کے ساتھ لگنے کی دیر ہے، چند گھڑیوں کے بعد بدبو آنے لگ جاتی ہے. یہ اتنا ناقص ہے. خوشبودار کھانا کھائے، اعلیٰ پھل کھائے، بدبودار پیخانہ بن جاتا ہے. اتنا ناقص، اتنا ناقص. لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ جو مبرہ ہیں، وہ جو منزہ ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، کبھی سوچ وہ تیرے بابا کے سامنے سجدہ ہے. کیا بات ہے بھی صاحب. واہ واہ بہت اچھے. کیا الفاظ گئے ہیں. وہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہیں. اگر کوئی بات تو ہے نا انسان میں، کوئی بات تو ہے نا جس بات نے انسان کو یہ عروج دیا ہے. کوئی بات تو ہے نا کہ جس کے لیے جبریل انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، میکائیل سجدہ ریز ہو رہا ہے، اسرافیل سجدہ ریز ہو رہا ہے، اور ہماری روحیں قبض کرنے والا اسرائیل بھی سجدہ ریز ہو رہا ہے. توجہ ہے حضرات؟ بات میری سمجھ رہے آپ؟ جی جی. بات سمجھنی چاہیے. وہ لوگ میں 2 گھنٹے تک گفتگو کروں اور بعد میں کہیں ہمیں سمجھ کچھ نہیں آیا. وہ مجھے، میں ویسے لطیفے بیان نہیں کیا کرتا، میرے ایک اپنا انداز ہے، لیکن مجھے گفتگو یاد آ گئی، وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ نا تاجرے کے آگے گاؤں روڑا والی، وہاں محفل میلاد تھی تو میں بھی گیا تھا. سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آباد والے بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ جب محفل ہو گئی نا تو ایک آدمی باہر سے وہ پانی لگا کے اس نے پوچھا مسجد میں کیا ہے؟
انہوں نے کہا وہ بابے آئے ہوئے ہیں. وہ ان کی اپنی زبان ہے. وہ پی لیے تھے, وہ بابے کہتے ہیں. بابے آئے ہوئے تھے دونوں. تو کیا کہا, چھوڑ یار, بابے نے پھٹیاں بن دی. آکھیا کی کہ بابے نے پاڑے میل دیتے ہیں. اور بابے آکھی وہ سورتا میں نہیں کوئی لگی کی آکھیا سے. وہ سارا علم تو بھی نہ گیا. اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ میری بات آپ سمجھیں, بات کو آپ ذہن میں بٹھائیں. وہ کون سی بات ہے جو تجھے فرشتوں سے اعلیٰ کرتی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی تو ہے نا. اچھا یار ایک بات سن, لوگ کہتے ہیں جی فرشتے گناہ نہیں کرتے. اس میں کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے؟ فرشتوں میں گناہ والا مادہ ہی نہیں ہے. کمال کیا؟ کوئی کمال نہیں ہے. نبی گناہ نہیں کرتا, کوئی کمال نہیں. نبی معصوم ہے, اللہ نے پیدا معصوم کیا ہے. معصوم گناہ نہ کرے تو یہ کمال نہیں. وہ تو معصوم ہے, وہ تو کر ہی نہیں سکتا. اس کی بات نور اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. نبی تو اپنی مرضی سے قدم بھی نہیں اٹھاتا, نبی تو اپنی مرضی سے دعا بھی نہیں کھولتا. تو گناہ نہیں کرتا تو کمال کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام 7 کوٹریوں میں بند تھے. بے شک گناہ کی دعوت پیغمبر نہیں کر رہا. کمال کیا ہے؟ کوئی کمال نہیں, وہ تو نبی ہے. کمال یہ ہے, توجہ ذرا, جملہ بڑا قیمتی ہے. کمال یہ ہے کہ عورت گناہگار ہے مگر یوسف کے دامن کو پکڑ کر گناہوں سے بچ گئی ہے. کیا بات ہے, بہت اچھے, واہ واہ واہ, بے شک بے شک. اچھا ایک اور بات توجہ کریں, جب کسی معصوم پہ دھبا آتا ہے نا, گواہی بھی معصوم دیتا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. توجہ ہے حضرات, جب معصوم پہ دھبا آتا ہے تو گواہی بھی معصوم دیتا ہے. بہت اچھے. یہ قرآن ہے, میں اپنی مرضی نہیں کہہ رہا. توجہ, پھر جملہ سنے گا کہ آپ کو آگے میری بات سمجھنے میں آسانی ہو. جب معصوم پہ عزت پہ دھبا آئے تو گواہی بھی معصوم دیتا ہے. بے شک. گناہگار کی گواہی معصوم کے حق میں قابل قبول نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ جاگے, بڑی مہربانی. معصوم کے حق میں غیر معصوم کی گواہی قابل قبول نہیں. اب قرآن سے پوچھ, 7 کوٹلیاں ہیں, وہ کہہ رہی آؤ, قالت حیت لک, یہ کہہ رہا قال معاذ اللہ. میں نے پڑھا ایک تفسیر میں کہ جب یوسف, لوگ اس کا ترجمہ کہتے ہیں بھی یوسف بھی مائل ہوا. میں نے کہا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ یوسف کو مائل ہونا, نہیں نبی اور گناہ کی طرف مائل ہو جائے. نہیں.